تبدیلی بھی کون سی؟ ان کے اندر دین آنا شروع ہو جائے، وہ برائی کو برائی سمجھنے لگے، برائی کو برائی کہنے لگے، تو انشاءاللہ پھر انقلاب برپا ہوگا اور سماج میں، ملت میں پھر تبدیلی آئیں گی، اچھائیوں کا دور شروع ہوگا۔ اسی لیے انعقاد ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی ایک موضوع پر محنت کر لی گئی تو انشاءاللہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا بچوں میں مصطفیٰ آباد میں دیکھا کہ بڑی تعداد میں نشے کے بچے عادی 17 سال 18 سال 20 سال کے شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے، یہ علماء کھڑے نہیں ہوں گے، تو پھر کون سی امت آئے گی، کون سی ملت آئے گی کھڑے ہو کر جو ہمارے بچوں کی تربیت کرے گی، ہمارے بچوں کی اصلاح کی فکر کرے گی؟ کون کرے گا پھر؟ یاد رکھیے، دنیا میں سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ اس کے سامنے اس کی نسل برباد ہو جائے، اس کے سامنے اس کا بچہ نشے کا عادی ہو جائے، شراب کا عادی ہو جائے، برائیوں کا عادی ہو جائے، اور وہ روڈ پر نشہ کر کے گرے، پھر باپ کو پتہ لگے، ماں آئے اور اپنے بچے کو دیکھ کر کے آنسو بہائے، لیکن جب وقت تھا تربیت کا، جب نہیں اٹھے، جب وقت تھا نہیں کھڑے ہوئے۔ علماء چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آؤ ہمارے مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کراؤ تاکہ ہم انہیں قرآن پڑھا سکے، تاکہ ہمیں انہیں بتا سکے نشہ کتنی بری لت ہے، کتنی بری چیز ہے نشہ۔ لیکن ہماری قوم سوئی ہوئی ہے۔ ملت اسلامیہ کے ہونہار فرزندوں، اگر ہم نہیں جاگے، ہم بیدار نہیں ہوئے، تو یاد رکھیے ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے، اور دوسری قوموں کے بچے آگے بڑھ کر کے حکومت میں حصے دار بن جائیں گے۔ آئیے ہم طے کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جہاں علماء بیدار ہیں، جہاں وہ جاگے ہوئے ہیں، جہاں وہ سوچ رہے ہیں، آپ کے بچوں کی فکر کر رہے ہیں کہ میری قوم کے بچے اس ملک میں سیاسی حصے دار بنے، افسر بنے، رہنما بنے، لیڈر بنے، اور بڑے لوگ بن کر قوم و ملت کی خدمت کرے۔ اور لیکن ہم تجارت میں لگیے، خوب لگیے، کون منع کرتا ہے، لیکن بچوں کی طرف دیں۔ میں گوکل پوری تھانہ ہے، مولانا داؤد صاحب مجھے فون کیا ایس ایچ او صاحب نے ایسے تقریباً 2 سال یا 3 سال پہلے کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے۔ مولوی آصف صاحب عاقل کے بھی فون آیا، انہوں نے مجھے بلا، کہا کہ آپ جائیے، کچھ بات الگ ہے ہٹ کر کے۔ جب میں وہاں پہنچا تو 13 بچے مسلمانوں کے پکڑ رکھے تھے۔ ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ قاری صاحب ہم ان کو جیل تو نہیں بھیجنا چاہتے، تھوڑی عمر ہے، بھیج دیں گے تو ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، آپ ان کو ایک کمرے میں اندر لے جائیے اور سمجھائیے انہیں کہ نشہ کتنی بری چیز ہے، شراب کتنی بری چیز ہے۔ میں نے پوچھا آپ ان کو کیوں پکڑ کر کے لائے؟ کہا کہ سیو وہار پر چوک پر شراب کا ٹھیکہ ہے، کہ میں نے ویسے ہی پکڑ لیا، لائن میں لگے ہوئے تھے، اور 2 کو میں نے اس لیے پکڑا کہ وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے تھے۔ میں نے کہا ایس ایچ او صاحب آپ کے یہاں تو یہ جائز ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا؟ کہنے لگے ہوگا، لیکن مجھے شرم آتی ہے، جب بہت بچے جوان کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں تو ہماری عورتوں کی بے عزتی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے۔ کام تو ہمارا تھا، کھڑے ہو کر کے ہماری بچے پیشاب کرتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے کریں گے ضرور، پاجامہ پہنیں گے تو بیٹھ کر کے کر لیں گے۔ خیر 13 سال کے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ میں انہیں الگ کمرے میں لے گیا، ان بچوں کو سمجھایا دین کے اعتبار سے، اور مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کے خلاف ابھیان چلایا مکہ المکرمہ میں، اور آج تک وہی سبق، وہی ابھیان علماء اپنے مدرسوں سے چلا رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، ہمارے علماء اگر کسی برائی میں تھوڑی بہت ملوث ہے بھی، لیکن نشے کا کوئی نہیں ملے گا، شراب پیتا ہوا نہیں ملے گا،
تو یہ مدرسوں کا رزلٹ ہے، مدرسوں میں اچھائی سکھائی جاتی ہے، برائی کے خلاف ان بچوں کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے کہ برائی آخر برائی ہے، اگر تمہارے اندر بھی برائی پیدا ہو گئی تو وہ کون سی لوبی ہوگی، وہ کون سے بچے ہوں گے، وہ کون سا سماج ہوگا جہاں پھر برائی نہیں ہوگی۔ آج اسی فکر کو لے کر کے یہ پروگرام صبح بچوں کو، آپ کہیں گے بچوں کو پھر کیوں کرایا، یہ تو بچوں کا مسئلہ ہے۔ آپ جان رہے ہوں گے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری وہ بچہ جنہیں ہم افسر بنانا چاہتے تھے، جنہیں ہم MBBS ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، جنہیں ہم BOMS بنانا چاہتے تھے، جنہیں ہم بہت بڑا کچھ بنانا چاہتے تھے، ٹیچر بنانا چاہتے تھے، وہی بچہ دین سے دور ہو کر اصل میں دینی دنیاوی تعلیم کو حاصل کی ہے، تو آج ہماری وہی بچیاں اپنے سماج، اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسروں بچوں کے ساتھ بیاہ کر کر کے ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ یہ ایک فکر تھی جس کی وجہ سے صبح خواتین کا بہت بڑا مجمع، بہت بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ الحمدللہ اس میں جو بچیاں بول رہی تھی وہ بڑے قابل تھی، عالمائیں تھے، بہت اچھا بول رہی تھی، سمجھایا انہوں نے اپنی بچیوں کو۔